اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد قال الصادق علیہ الصلاۃ والسلام احذر من الناس ثلاثۃ الخائن والظلوم والنمام۔ عزیزان محترم، جیسا کہ گزشتہ کچھ عرصے سے درس حدیث کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور ہم مختلف موضوعات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی احادیث آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ آج ہمارا موضوع گفتگو دوستی ہے، کیونکہ دوستی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے انسان دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتا ہے اور آخرت میں بھی اسے کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ اس لیے تمام لوگوں کو، خاص طور پر نوجوانوں کو چاہیے کہ ایسے لوگ کہ جو دیندار ہوں، کہ جن میں اچھے اقدار پائے جاتے ہوں، جن میں اچھا اخلاق پایا جاتا ہو، ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی کریں اور ان لوگوں کے ساتھ دوستی کریں جن لوگوں کے بارے میں ائمہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام نے بیان فرمایا ہے، اور ایسے لوگوں سے دور رہیں کہ جو لوگ انسان کے لیے نقصان دہ ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام نے ان لوگوں سے دور رہنے کی نصیحت فرمائی ہے۔ مولا امام صادق آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں احذر من الناس ثلاثۃ، تین طرح کے لوگوں سے بچو، الخائن والظلوم والنمام۔ نمبر 1 خائن، نمبر 2 ظالم، اور نمبر 3 چغل خور۔ مولا فرماتے ہیں کہ ان تین طرح کے لوگوں سے دور رہو، بچو۔ کیوں؟ پھر مولا علیہ الصلاۃ والسلام اس کا سبب بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں لِأَنَّ مَنْ خَانَ لَكَ خَانَكَ، کیونکہ جو شخص تمہارے لیے دوسروں سے خیانت کرتا ہے وہ تم سے بھی خیانت کرے گا۔ جو شخص دوسروں سے خیانت کرتا ہے وہ تمہارے ساتھ بھی خیانت کر سکتا ہے۔ اس لیے مولا فرماتے ہیں کہ جو شخص خائن ہو، جو شخص دوسروں کے ساتھ خیانت کرتا ہو، ایسے شخص سے بچو اور ایسے شخص سے دوستی مت کرو۔ اور پھر امام نے فرمایا والظلوم، اور ظالم شخص کے ساتھ بھی دوستی مت کرو۔ اور پھر اس کا سبب بیان کرتے ہوئے مولا فرماتے ہیں وَمَنْ ظَلَمَ لَكَ سَيَظْلِمُكَ، جو تمہارے لیے دوسروں پر ظلم کرتا ہے وہ تم پر بھی ظلم کرے گا۔ جو دوسروں پر تمہارے لیے ظلم کرتا ہے ایسا شخص تم پر بھی ظلم کرے گا۔ اسی لیے انسان کو چاہیے کہ ظالم لوگوں سے بچے اور ظالم لوگوں کے ساتھ دوستی نہ کرے۔ اور پھر مولا نے فرمایا والنمام، اور چغل خور سے بھی دوستی نہ کرو۔ اس کا سبب بیان کرتے ہوئے امام صادق آل محمد فرماتے ہیں وَمَن نَمَّ إِلَيْكَ سَيَنِمُّ عَلَيْكَ، اور جو تمہارے پاس دوسروں کی چغل خوری کرتا ہے وہ تمہارے خلاف بھی چغل خوری کرے گا۔ اس لیے ان لوگوں سے بچو اور ان لوگوں سے دوستی نہ کرو، کیونکہ یہ اشرار ہیں، کیونکہ یہ نقصان دہ ہیں، کیونکہ یہ آپ کو نقصان پہنچائیں گے۔ جس طرح سے یہ دوسروں پر ظلم کرتے ہیں ایسا وقت بھی آئے گا کہ یہ لوگ تم پر بھی ظلم کریں گے۔ دوسروں کے ساتھ خیانت کرتے ہیں ایسا وقت بھی آئے گا کہ یہ لوگ تمہارے ساتھ بھی خیانت کریں گے، اور دوسروں کی چغل خوری کرتے ہیں ایسا وقت بھی آئے گا کہ یہ لوگ تمہارے خلاف بھی چغل خوری کریں گے، تمہارے بارے میں بھی چغل خوری کریں گے۔ اس لیے ان لوگوں سے بچو۔ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں صحبت الاشرار تکسب الشر کالریح اذا مرت بالنتن حملت نتنا۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں برے لوگوں کی دوستی برائی ہی لاتی ہے، جس طرح ہوا جب بدبو کے اوپر سے گزرتی ہے تو اپنے ہمراہ بدبو لاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہوا چلتی ہے اگر کسی معطر جگہ سے، کہ جہاں پھول کھل رہے ہوں، کہ جہاں خوشبو ہو، کہ جہاں عطر ہو، کہ جہاں خوشبو ہی خوشبو ہو، جب
اس خوشبو والی جگہ پر ہوا چلتی ہے تو ہر طرف خوشبو پھیل جاتی ہے، اور یہی ہوا جب کسی بدبودار جگہ سے، کسی بدبودار جگہ کے اوپر سے گزرتی ہے تو اپنے ہمراہ بدبو لاتی ہے۔ تو مولا کائنات فرماتے ہیں صحبت الاشرار تکسب الشر، امام فرماتے ہیں برے لوگوں کی دوستی برائی ہی لاتی ہے۔ جس طرح ہوا جب بدبو کے اوپر سے گزرتی ہے اپنے ہمراہ بدبو لاتی ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ برے دوستوں کی صحبت سے دور رہیں، برے دوستوں کی صحبت سے پرہیز کریں، خود بھی برے دوستوں سے دور رہیں، اور اپنے اہل و عیال، اپنے بچوں کو بھی نصیحت کریں کہ وہ بھی برے دوستوں سے دور رہیں۔ اور پھر مولا کائنات ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں لوگوں کے عیوب تلاش کرنے والوں سے دور رہو، کیونکہ ان سے اپنے دوست بھی محفوظ نہیں رہتے۔ اسی لیے جو لوگ لوگوں کے عیوب تلاش کرتے ہیں ایسے لوگوں سے بھی دور رہنا چاہیے۔ اور پھر امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں صدیق الجاہل متعوب منکوب، مولا فرماتے ہیں جاہل اور نادان کا دوست ہمیشہ مشقتوں اور مصیبتوں میں گھرا رہتا ہے۔ اس لیے جاہل اور نادان لوگوں کے ساتھ بھی دوستی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر آپ جاہل اور نادان لوگوں کے ساتھ دوستی کریں گے تو ہمیشہ مصیبتوں میں گھرے رہیں گے، ہمیشہ تمہیں مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو عزیزان محترم، آپ ہمیشہ اس طرح کے لوگوں سے دور رہا کریں کہ جن لوگوں کی دوستی آپ کے لیے فائدہ مند نہیں بلکہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بحق محمد و آل محمد اچھے لوگوں کے ساتھ دوستی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔